السلام علیکم۔ ہم سب دولت کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے کیسے کمایا جائے، کیسے بچایا جائے، کیسے بڑھایا جائے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم جن ذرائع پر بات کرنے والے ہیں وہ اس موضوع کو ایک بالکل مختلف اور سچ کہوں تو ایک بہت ہی سنجیدہ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن اور صحیح احادیث کے کچھ اقتباسات ہیں جو ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا ہو اگر وہی دولت جس کے لیے کوئی اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے ایک نعمت کے بجائے ایک آزمائش بن جائے، اور اگر اس آزمائش میں کوئی ناکام ہو جائے؟ جی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ان ذرائع کے مطابق دولت غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ اچھا۔ یہ یا تو آپ کو پاک کرتی ہے یا آپ کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی اپنے مال میں سے اللہ کا اور غریبوں کا حق نہیں نکالتا۔ بالکل۔ تو یہ مذہبی متون اس کے کیا نتائج بیان کرتے ہیں؟ اور یہ نتائج صرف مالی نہیں بلکہ بہت گہرے، علامتی اور خوفناک ہیں۔ چلے پھر اس موضوع کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ شروعات قرآن سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سورۃ توبہ کی آیت 34 اور 35 ہے۔ جی۔ ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ آیت کا جو لہجہ ہے وہ شروع سے ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ صحیح۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری کا لفظ یہاں مطلب طنز کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہیں سے اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ تم جس چیز کو خوشی سمجھ رہے ہو وہی تمہارے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں جو تفصیل ہے وہ اصل میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ تپایا جائے گا؟ اسے اتنا گرم کیا جائے گا کہ وہ پگھل کر آگ بن جائے گا، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ایک منٹ، پیشانی، پہلو اور پیٹھ ہی کیوں؟ کیا ان اعضاء کی کوئی خاص علامتی اہمیت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ انہیں عذاب دیا جائے گا؟ جی، یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی زکوٰۃ نہ دینے والے کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی پیشانی پر بل ڈالتا ہے۔ اچھا۔ ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ جی۔ اگر مانگنے والا پھر بھی اصرار کرے تو وہ اس سے پہلو بدل کر مڑ جاتا ہے۔ اور اگر وہ پھر بھی پیچھا نہ چھوڑے تو وہ اسے اپنی پیٹھ دکھا کر چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو قیامت کے دن انہی اعضاء کو سزا دی جائے گی جو دنیا میں اللہ کا حق ادا کرنے سے انکار میں استعمال ہوئے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف سزا نہیں، یہ عمل کا ایک بہترین عکس ہے۔ بالکل، یعنی سزا باہر سے نہیں آ رہی بلکہ انسان کے اپنے عمل کی شکل میں آ رہی ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہرا نکتہ ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے ان سے کہیں گے، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ یہ جملہ اس عذاب کو مکمل کر دیتا ہے۔ جس چیز سے دنیا میں محبت کی، جس کی حفاظت کی، جس پر فخر کیا، وہی چیز قیامت کے دن ذلت اور اذیت کا ذریعہ بن گئی۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ جی، تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اسی سورۃ التوبہ کی آیت 103 ہے جو اس سے کچھ ہی آگے ہے۔ اچھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو زکوٰۃ کا فلسفہ ہی پاکیزگی ہے۔ جی، یہ مال کو بھی پاک کرتی ہے اور مال والے کے نفس کو بھی بخل اور لالچ سے پاک کرتی ہے۔ تو جب کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال روحانی طور پر ناپاک یا آپ کہہ لیں کنٹامینیٹڈ رہتا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کی یہ وعید اسی ناپاک مال کے بارے میں ہے جو آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ مال کا خود عذاب بن جانا، یہ سوچ ہی عجیب ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے؟ ہمارے ذرائع میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو اس خیال کو ایک قدم اور آگے لے جاتی ہے، اور سچ کہوں تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ خوفناک ہے۔ آپ اس حدیث کی بات کر رہی ہیں جس میں مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ جی۔ یہ حدیث اس قرآنی اصول کو ایک مجسم شکل دیتی ہے۔
اس میں بیان ہوا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا وہی مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ ایک گنجا سانپ؟ جی، اور یہ کوئی عام سانپ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے شدید زہریلے ہونے کی علامت ہیں۔ اور وہ سانپ کرے گا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ اس شخص کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ گلے کا توق؟ پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے منہ میں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کچھ دیر خاموشی۔ آپ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، جس چیز کی حفاظت میں آپ نے راتیں جاگ کر گزار دیں، جس کے لیے آپ نے شاید حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کی، وہی آپ کے جبڑے پکڑے ہوئے ہے اور آپ کو اپنی شناخت بتا رہا ہے۔ یہ صرف جسمانی اذیت نہیں، یہ تو ایک نفسیاتی اور روحانی تباہی ہے۔ جی، یہ تو اپنی ہی محبوب ترین شے کے ہاتھوں ایک بیٹریل ہے نا؟ بالکل، یہ حتمی کاسمک آئرنی ہے، کائناتی ستم ظریفی۔ آپ نے جس چیز کو اپنی طاقت سمجھا وہی آپ کو بے بس کر رہی ہے۔ صحیح۔ آپ نے جسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا وہی آپ کو ڈس رہی ہے۔ یہ حدیث قرآن کی بات کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، قرآن میں مال کو آگ میں تپانے کا ذکر ہے، جو شاید تھوڑا غیر ذاتی لگے، لیکن حدیث میں وہی مال ایک زندہ زہریلا وجود بن کر آپ پر حملہ ور ہو رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ اچھا، بالکل۔ پیغام ایک ہی ہے۔ دنیا کی محبت میں جس حق کو پامال کیا گیا، وہی محبت عذاب بن کر لوٹے گی۔ یہاں تک تو بات سونے چاندی اور نقد خزانوں کی ہو رہی تھی، لیکن دولت کی شکلیں تو اور بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً پرانے وقتوں میں مویشی بہت بڑی دولت تھے۔ جی بالکل۔ کیا ان کے بارے میں بھی کوئی مخصوص ہدایت ہے؟ جی ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں تفصیلات اور بھی زیادہ واضح اور سنگین ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع میں صحیح مسلم کی ایک بہت تفصیلی حدیث ہے۔ اچھا۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اونٹوں، گائے، بھینسوں یا بکریوں کے مالک تھے اور لیکن ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حدیث کے مطابق قیامت کے دن ان کے اونٹوں کو لایا جائے گا اور وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ موٹے تازے اور صحت مند ہوں گے۔ زیادہ صحت مند؟ جی، ایک بھی بچہ پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر انہیں ایک ہموار میدان میں اس شخص پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے خروں سے رون دیں گے۔ اپنے خروں سے؟ جی، اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ جب آخری اونٹ گزر جائے گا تو پہلا دوبارہ لوٹ آئے گا۔ اور یہی معاملہ گائے، بھینسوں اور بکریوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ بالکل، وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑی اور طاقتور ہو کر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے سینگ مڑے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی بہترین حالت میں؟ بہترین حالت میں۔ وہ اپنے مالک کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھوروں سے رون دیں گی۔ یہاں بھی وہی اصول ہے، جب آخری جانور گزر جائے گا تو پہلا واپس آ جائے گا۔ یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے، ان تفصیلات کا کیا مقصد ہے؟ مطلب جانوروں کا پہلے سے زیادہ موٹا ہونا، مالک کو پہچاننا، سینگوں کا ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے۔ کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے مبالغہ آرائی ہے یا اس میں کوئی گہرا پیغام چھپا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ تفصیلات اس گناہ کی نفسیات اور اس کے نتیجے کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں صحت مند، موٹے تازے جانور انسان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ فخر کی علامت ہوتے ہیں، طاقت کا مظہر۔ بالکل، دولت کی نمائش ہوتے ہیں۔ آخرت میں اسی فخر کو الٹ دیا گیا ہے۔ وہی جانور جو اس کی شان تھے اب اس کی تذلیل اور اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ اور ان کا زیادہ طاقتور ہونا؟ وہ اس لیے ہے تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو۔ اور ان کا اپنے مالک کو پہچاننا؟ یہ اس عذاب کو اور بھی زیادہ ذاتی بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی اندھا عذاب نہیں ہے، یہ جانور جانتے ہیں کہ وہ کس سے بدلہ لے رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس شخص کے لیے ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ یہ سزا اس کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور 50,000 سال؟ جی، 50,000 سال کے دن کا ذکر اس گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بھول چوک نہیں ہے جس کی سزا چند لمحوں میں ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کے حکم سے ایک مسلسل اور طویل بغاوت تھی، اس لیے اس کی سزا بھی اتنی ہی طویل اور مسلسل ہے۔ تو ہم نے قرآن کا اصول دیکھا، پھر حدیث میں اس کی ذاتی اور علامتی تصویر کشی دیکھی، چاہے وہ سانپ کی شکل میں ہو یا طاقتور جانوروں کی شکل میں۔ جی،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اس گناہ کو کس نظر سے دیکھا گیا؟ کیا یہ صرف ایک انفرادی گناہ ہے یا اس کی کوئی اجتماعی حیثیت بھی ہے؟ یہاں پر ہمارے ذرائع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور قول ہے جو اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے کچھ قبائل نے خلیفہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ ان سے نرمی برتی جائے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رد عمل بہت سخت تھا۔ انتہائی سخت۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ جنگ؟ جی، انہوں نے کہا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے ایک رسی کا ٹکڑا بھی دینے سے انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ نہ دینے پر جنگ کا اعلان؟ یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں زکوٰۃ کو محض ایک ذاتی خیرات نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے دین کا ایک ناقابل تقسیم ستون سمجھا جاتا تھا، بالکل نماز کی طرح۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ دین کے پیکج میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نہیں چن سکتے، نماز اور زکوٰۃ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک کا انکار دوسرے کو بھی کمزور کرتا ہے۔ جی، ان کے نزدیک زکوٰۃ کا انکار اسلامی ریاست کے نظام اور اللہ کی حاکمیت کے خلاف بغاوت تھا، نہ کہ صرف ایک ذاتی کوتاہی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا انکار صرف غریبوں کا حق مارنا نہیں بلکہ یہ دین کے پورے ڈھانچے پر ایک حملہ تھا؟ بالکل، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، یعنی ایک بڑا گناہ جس کے اثرات فرد پر بھی پڑتے ہیں اور پورے معاشرے پر بھی۔ یہ معاشرے میں معاشی عدم توازن پیدا کرتا ہے، غریب اور امیر کے درمیان نفرت کو جنم دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے ایک واضح حکم کی کھلی نافرمانی ہے۔ اسی لیے خلیفہ اول نے اس معاملے میں ذرہ برابر بھی لچک نہیں دکھائی۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو جو مواد ہمارے پاس تھا اس سے کچھ باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہیں۔ جی، سب سے پہلے قرآن کی وعید کہ انسان کا جمع کیا ہوا مال ہی آگ بنے گا اور اس کے جسم کو داغے گا۔ صحیح۔ پھر حدیث کی تشریح جس میں وہی مال ایک زہریلے سانپ یا طاقتور جانوروں کی شکل میں خود اپنے مالک کے لیے عذاب بن جائے گا۔ جی، اور آخر میں اسلامی ریاست کا وہ ٹھوس موقف کہ زکوٰۃ کی اہمیت نماز جیسی ہے اور اس سے انکار دین سے بغاوت کے مترادف ہے۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں زکوٰۃ کوئی آپشنل یا اختیاری چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اسلامی معاشرتی نظام کی بنیاد ہے۔ اور اسے ادا نہ کرنا اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں کو ایک ساتھ پامال کرنا ہے، اور اس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں سنگین ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان ذرائع کے مطابق زکوٰۃ نہ دینا صرف ایک مالی بے ضابطگی نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی بحران ہے جس کے نتائج بہت دور رس ہیں۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تمام ذرائع دولت کو صرف ایک نعمت کے طور پر نہیں بلکہ ایک گہری آزمائش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو حتمی سوال یہ نہیں کہ کسی نے کتنا جمع کیا بلکہ یہ ہے کہ آخرکار اس کی دولت اس کے لیے کیا بنی۔ کیا وہ اس کے نفس اور مال کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنی یا وہ آہستہ آہستہ خود اس کے عذاب کا اوزار بنتی چلی گئی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر صاحب مال کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور اسی دعا پر ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع میں بھی مذکور ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے مال کا حق ادا کرنے والا بنا اور ہمیں قیامت کے اس ہولناک انجام سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔